لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لے گا. حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان، حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان. حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، میں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی اور نمبر 4 علی مرتضیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے. تھوڑی دیر میں کچھ لوگ اس چور کو پکڑ کے لائے. کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام. اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے اس چور کو، ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے. چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا ان کو پوچھا سرقت یا اخی. حضرت علی کا انداز سے وہ حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا. حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے. وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا کہا ہاں میں نے چوری کی ہے اور جو سزا دینا ہے دے دو. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے. یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا ہو آپ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو. حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے. چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو. جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا. ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے. بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا. چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر. خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا وہ کیا کر رہے وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے. بھائی بڑا جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ بیچارہ لے کے جا رہا کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا. ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا. سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا. سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ. تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے. انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ. علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے. میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو. اس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا خدا اس کا بھی کاٹے. ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹوتے کو ذرا بھی رحم نہیں کیا، کاٹ دیا اس نے. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے بڑے تعجب میں پڑ گئے. کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے. تو کہا تو تعریف کر رہا ہے، انت تمدح ہو، تو علی کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتا ہے علی پر اللہ جنت دے، علی پر اللہ رحم کرے، اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا. تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا، ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا. یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا، علی نے ہاتھ کاٹا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا. اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا. یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا. اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا، علی کو اللہ بہت اچھا رکھے. یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام کو آگے. حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران، دل ملا گئے. کون؟
हाँ, सलमान फारसी दौड़ते दौड़ते अली के पास आए, क्योंकि बड़ी दोस्ती थी। मैं किताबों में लिखा अली और सलमान में बड़ी दोस्ती थी। हजरत सलमान दौड़ते दौड़ते आए, कहा अली अमीरुल मोमिनीन, आपने किसी का हाथ कटवाया? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ, बेचारा एक काला कलोटा हबशी गुलाम आया था, उसका हाथ कटवाया, कुरान का कानून था इसलिए कटवाया, बाकी वो कहता था कि मेरा और मेरे अल्लाह का मामला, लेकिन मैंने तो हाथ कटवाया। तो हजरत सलमान ने पूरी बात बता दी कि अरे वो तो आपको दुआएं दे रहा है और कहता है कि अली ने मुझे जहन्नम से बचा दिया, अली ने मुझे जहन्नम से, वो तो आपको दुआ दे रहा। तो हजरत अली ने कहा अच्छा, वो काला कलोटा गुलाम मुझे दुआ देता? ए सलमान जाओ जल्दी से बुलाओ, उसको बुलाओ और उसको ये कहो कि कटा हुआ हाथ लेकर। कटा हुआ हाथ किसको का? तो अब हजरत सलमान फारसी गए दौड़ते दौड़, किसके पीछे गए? वो अफशी गुलाम क्या कर रहा है? कब्रिस्तान के बाहर हाथ को दफन कर रहा है, वो खड्डा खोद रहा है ताकि वो कटे हुए हाथ हो। हजरत सलमान गए और जाकर कहा मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन बुला रहे, अली तुझे बुला रहे हैं। भाई कोई और होता तो कहता भाई अभी वापस क्या जरूरत पड़ी, भाई कोई होता तो और यही कहता ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हाथ दफन कर रहे और कह रहे कि मैं अभी आ रहा हूं। अली को कहना आप अमीर हो, मैं अभी आ रहा हूं, सिर्फ मुझे हाथ दफन करने दो। तो सलमान ने कहा नहीं, हाथ लेकर बुला रहे, ये जो तुम्हारा कटा हुआ हाथ है लेकर बुला रहे। अब आगे सलमान फारसी रोते रोते, पीछे वो काले कलोटे गुलाम कटा हुआ हाथ लेकर आ रहे। चुनांचे जब हजरत अली के पास पहुंचे, वो कटा हुआ हाथ लेकर वो काले कलोटे गुलाम जब हजरत अली के पास आए, हजरत अली रोए, गले से लगाया, कहा मेरे भाई मैं नहीं चाहता था कि तेरा हाथ काटूं, लेकिन कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, ला तेरा कटा हुआ हाथ मुझे दे। हजरत अली ने अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिया और उसके हाथ से यूं जोड़ा, मैं उसके हाथ से यूं जोड़ा और पीछे से कपड़ा लेकर आए, बड़ा प्यारा कपड़ा, और उस कपड़े को उसके हाथ से बांधा और क्या कहा? फिक्र मत कर, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका कभी कभी अपने मुंह को साफ किया करते थे, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को साफ किया करते थे। हजरत अली ने उस कपड़े को बांधा और थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस कपड़े को हटाया। मेरे दोस्तों, लिखने वालों ने लिखा कि वो हाथ पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ चुका था, वो हाथ ऐसा जुड़ गया था कि कोई जख्म का निशान भी नजर नहीं आता था। मेरे दोस्तों, वो अली का बिस्मिल्लाह इतना पावर वाला होगा, लेकिन वो भी अगर किसी औरत को देखे तो हमारे नबी कहते तेरे दिल से ईमान चला जाएगा, तो मेरे और आपके अंदर तो कोई पावर ही नहीं ईमान का, हम औरतों को देखे तो क्या हमारा ईमान नहीं चला जाएगा? एक मर्तबा किसी ने हजरत अली को पूछा, किनको? अरे नाम सुना ना? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, उनको किसी ने पूछा जब हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद में थे, कूफा की जामा मस्जिद में आप अमीरुल मोमिनीन, किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? आपकी जिंदगी की, मैं अगर आपको पूछूं तो जब गई उसके बाद से लड़ाई की रात आई है, भाई जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पूछा, हजरत अली ने इतने प्यार से फरमाया वो रात जब मेरे नबी हिजरत के लिए, बोलो मेरे नबी हिजरत के लिए मक्का से मदीना जा रहे और घर में किसको रखा? हजरत अली को। आपको मालूम है मंजर कैसा था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में, हजरत अली भी कमरे में, बोलो कौन? हजरत अली भी कमरे में, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमरे में, यानी कमरे के अंदर दो, साथ में बोलो कमरे के अंदर दो और बाहर 100, क्योंकि अबू जहल की प्लानिंग थी 25 आगे 25 पीछे 25 राइट में 25 लेफ्ट में, और ये 100 के 100 जैसे हमारे नबी निकले तो सीधा हमला करने का, बोलो सीधा। अबू जहल ने कहा ऐसा हमला करना पता ही नहीं चले कि किसने मारा, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया अबू जहल को, तू जमीन पे प्लानिंग करता, हमने आसमान पर प्लानिंग की है। खुद अल्लाह ने फरमाया कि नहीं फरमाया? वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। हाँ, तो बोलो अंदर कितने हैं? 2 और बाहर 100। तो हमारे नबी जब हिजरत के लिए जा रहे हैं तो हज़रत अली ने रोका, कहा अल्लाह के रसूल मत जाओ, बाहर 100 है और बहुत पहलवान है, बहुत मारेंगे, मेरे नबी आप मत जाओ। हमारे नबी ने फरमाया अली फिक्र मत कर, अल्लाह सबको अंधा बना देगा, बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाया मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर। हज़रत अली फरमाते दिल में खुशी भी और गम भी, गम इसका कि मेरे नबी जा रहे और खुशी इसकी कि नबी का बिस्तर मुझे मिल रहा है, जिस बिस्तर पर जिब्राइल वही लेकर आते वो बिस्तर पर अली आराम करेंगे। हज़रत अली फरमाते मैं बिस्तर पर लेट गया, हमारे नबी ने फरमाया चादर भी सर पे रख दो, हमारे नबी साहब ने फरमाया अली एकदम छुप कर सो जाओ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते वो ठंडी रात थी, मैं बिस्तर पर सोया, मैंने चादर भी सर पे रखा, लेकिन मुझे डर था कि मेरे नबी जाएंगे, लेकिन हज़रत अली फरमाते मेरे नबी गए और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने सबको अंधा बना दिया। बोला अल्लाह ने सबको, अल्लाह ने फरमाया फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, अल्लाह फरमाते मैंने सबको अंधा बना दिया, हमारे नबी चले गए। अब अकेले कमरे में कौन? साथ में बोलना अकेले कमरे में कौन? अब चारों तरफ से दुश्मनों ने देखा कि
محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم کب سے اندر ہے، باہر ہی نہیں آ رہے. اب ان کم وقتوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چپ چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بس وہ ہمارے نبی میں کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی. یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت علی اکیلے ہیں. اب دشمنوں نے دروازے توڑے، اندر آئے. حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ توڑے چادر. وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے، یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو. چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں، محمد نہیں، میں علی. تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے تم سب اندھے تھے، وہ گئے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی. اب سننا کیوں. حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں. حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا، کل جیے گا کہ مرے گا، کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی، کینسر تو نہیں ہو جائے گا، اٹیک تو نہیں آ جائے گا، کورونا تو نہیں آ جائے گا، ڈینگو تو نہیں آ جائے گا، چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا. ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا، وہ کینسر میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا، میرا کیا ہوگا. حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی، بولو سبحان اللہ. سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ. اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا. حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانتیں ادا کرنا، مدینہ پہنچنا. علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں. جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی. اب بات آئی تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے. اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم، حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا، اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں، ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم، نالج اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب، دبدبا، جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے کہ اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کرو، تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان، ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا تھا. حضرت عمر امیر المومنین، بادشاہ، 22 لاکھ مربع مل کے اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا ہے، سارے صحابہ بیٹھے، تابعین بیٹھے، حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا آگے ڈالے دو. آئے آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا؟ 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بول. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے، میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے، بولا بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ ایسا کہا، ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. بہت عجیب، مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا، جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے کا کہا بھائی بولنا نہیں، 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں کرتا، جہنم سے ڈر ور بھی. ٹھیک ہے آگے باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ. حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو، میں مدینے میں رہتا ہوں، مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟
اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے؟ حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا، شریعت میں مردہ حرام، بولو شریعت میں مردہ کھانا۔ تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے، بات تو میری پوری 8 باتیں، ابھی تو 3 باتیں ہوئی، ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، جہنم سے کوئی مطلب نہیں، اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو۔ تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو، میں گواہی دے دوں گا، بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا ہے بغیر دیکھے میں گواہی دوں گا۔ اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے؟ کہا 5ویں بات بتاؤ۔ تو 5ویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے، حق بات سنتا ہوں نا، حق بات سوچتا ہوں، نفرت ہوتی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اور چھٹی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے، مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے۔ کتنی بات ہو گئی؟ 6۔ اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی، اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند، بھاگ جاتا، اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی، اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا، کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح، اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ۔ حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے، کہا عیسائی بھی صحیح بولتے، تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 سٹیٹمنٹ پورے ہو گئے، اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا۔ حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا، یہ آدمی پکا مومن ہے، پکا مومن ہے، اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے، کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب، بس صحیح ہے، اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں، جنت والے سے مطلب ہے، جنت کا پیدا کرنے والا۔ یہ جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ تو جنت سے مطلب نہیں، جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ صحیح کہتا ہے، جنت سے کوئی مطلب نہیں، جنت۔ تو پھر حضرت علی کا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا، اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں، اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے میرے سے ڈرو جہنم ہٹا دوں گا، 2 جنتیں عطا کروں گا۔ تو جہنم سے ڈرتا نہیں، جہنم کے۔ چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی، لیکن تیسری بات کیا کہا تھا؟ میں مردہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ، حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ حضرت عمر میں کھاتا ہوں، حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا۔ کہا کیا؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم، اور مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے، میں پانی سے نکالا مر گئی، مری ہوئی مچھلی آئی، ہماری بیوی نے کاٹا اسے، تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال، بولو یہ مردہ۔ اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا، بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے۔ اس نے جو چوتھی بات کہی تھی، چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے؟ چوتھی بات میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی۔ ہاں چلو چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت۔ ساتھ میں وہ حق بات سے نفرت۔ تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے، ہم سب حق بات سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے، کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت، اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی آ پہ نا آ کر کے کھانسی کھا نا، اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے میں بھی مر جاؤں گا۔ سب سے حق ہے موت، اور موت سے نفرت، بولو موت سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، حالانکہ موت حق۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا۔ 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا، تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا، تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا، کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بولو سب کی گواہی یہی ہے، بولو اللہ ایک۔ سب پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو اللہ ایک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک۔ اچھا اس نے چھٹی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت۔ حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے، فتنے سے بہت محبت ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو، فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کریں؟ کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ، تمہاری اولاد فتنہ۔ اب بتاؤ مال سے محبت، بولو نا مال سے محبت، اولاد سے محبت، حالانکہ مال بھی
فتنہ، اولاد بھی۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ۔ اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا، مال سے بھی محبت کرتا، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا، تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے، سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو چلو مسجد میں بیان ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا ہے اور میں بیان کرتا، بارش ہوتی ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی قاری احمد علی کا بیان کا تیل لینے گیا، بارش ہوتی کپڑے بکتے چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے، مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں۔ کتنے سوال ہو گئے؟ سب ہو گئے، ایک بج گیا جو سب سے ڈینجر تھا۔ حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی کہتے وہ صحیح، یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین رک جاؤ، قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی جو کہتے وہ صحیح۔ تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ ہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں، صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے ہیں یہودیوں کی کوئی حقیقت ہے، تو دونوں تو صحیح کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے ہیں حقیقت نہیں۔ حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد رسول اللہ۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں قرآن پاک کی روشنی میں، شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا، کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، ساتھ میں بولو نا، اگلے زمانے میں کوئی، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر، اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو اور جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے، وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے، اس لیے جادو تو گناہ ہے، ارے بولو جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، وہ بادشاہ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا، کہا میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے، وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا۔ اور جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں، میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دوں، تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں، میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا۔ وہ بادشاہ نے بہت دیکھا، وہاں تو ایک جوان ملا، 12-13 سال کا لڑکا، بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا، اور بڑا ذہین لڑکا ملا۔ اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا، چلو ٹھیک ہے، ایک لڑکا طے ہو گیا۔ بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا، 13 کا، بعض روایت میں 15 کا، بعض روایت میں 16 کا، مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے۔ اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا، تیرے کو گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا۔ اور لڑکا تیار ہو گیا، 12 13 14 15 16 سال کا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، تیار ہو گیا۔ اب روز صبح میں جانے کا، کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بڈھے جادوگر کے پاس جانے کا، اور وہ اپنی کلا سکھائے گا۔ اب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا، اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرے، راہب ایک اللہ کی عبادت۔ تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا، وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا، اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا۔ اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر توکل، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اور وہ ولی بتاتا بھی تھا اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اللہ کو نہیں ماننے کا، اللہ کو نہیں ماننے کا، جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا، ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا، ہم جو کرتے اسی طاقت سے ہوتا۔ اب وہ ذرا 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ، اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں، جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا، کرے تو کیا کرے، اس لیے روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون؟ بولو اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، آسمان زمین بنانے والا کون؟ تو اللہ، یہ چاند سورج بنانے والا کون؟ تو اللہ۔ اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے، وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے یہ سب جادو سے ہوتا۔ یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے؟
بھائی بولو دو میں سے سچا بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا. یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا، بڑا پریشان ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا. بولو لڑکا اپنے گھر سے اب گھر سے نکلا، دیکھا کہ بہت پبلک ہے، بہت ٹریفک ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہے اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے. تو یہ لڑکا بھی گیا. بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا، کیا ہوا بھائی اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو، کیا ہوا؟ تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا. ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا. بس یہ لڑکے نے سوچا آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں، جو اللہ اللہ بولتا وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے. وہ لڑکے نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا. بولے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں، اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے، یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح. اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے، وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے، اللہ تو پیدا کرنے والا، اللہ جانور کو بھی تو لانے والا، اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا، اللہ آسمان اور زمین کا تو بنانے والا، چاند و سورج کا تو بنانے والا، یہ کہہ کر اسے پتھر اٹھایا. اللہ اگر تو سچا ہے، پتھر چھوٹا ہے، جانور بڑا ہے، مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہوں. بس وہ پتھر لیا، اللہ کے نام سے مارا اور جانور ڈھیر ہو گیا. بولو مر گیا. بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے، وہ اللہ تھا اور یہ جادوگر جھوٹا ہے. بس پھر تو کیا معاملہ ہوا، یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو بولو چھوڑ دیا. جادوگر کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کے ولی. اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستوں، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا، برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا، ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی. یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا، جادوگر کو چھوڑ دیا، حرام والے کو چھوڑ دیا، حلال والے کے پاس آیا. جب اللہ کے ولی کے پاس روز 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 جانے لگا، وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. اور بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ اللہ کرتا. بادشاہ بڑا غصے ہوا، لڑکے کو بلایا اور کہا سنا، میں نے تیرے بارے میں سنا، تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا، تو ایک اللہ کی عبادت کرتا. تو لڑکے نے کہا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرتا. اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے. بولے تو بھی خدا اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. اصل کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ بس وہ بادشاہ نے سنا. بادشاہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب کہ ہاں ہم نے جس کو بڑا کیا پالا آج وہ ہمارے اپوزٹ میں کام کرتا. بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا. بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا، ایک لشکر تیار کیا اور کیا تھا معلوم ہے، یہ لڑکے کو لے کے. اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا، جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی ہے. کہا اس کو لے کے، یہ لڑکے کو لے کر، یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، یہ میرے کو بھی نہیں مانتا. بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا، میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا، اور یہ ایک اللہ کہتا ہے. بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے. کہا لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو. دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے. چلو وہ لے کے کہاں گئے، بولو کہاں گئے لے کے اس کو؟ پہاڑ. جب وہ پہاڑ پہ پہنچے سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. لڑکے نے کیا کیا، جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ ہم عبادت کریں تو تیری ہی کرے. بولو وہ لڑکا کہتا اے اللہ ہم عبادت کریں تو تیری کرے، اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے. اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا، ہم نے یہی سبق پڑھا. اللہ کرنے دھرنے والا تو ہے. یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے. اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں. اللہ تو سچا ہے، یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے. بس وہ لڑکے نے دعا مانگی، پہاڑ نے حرکت ماری، جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے سب پہاڑ سے پھر اب اتنے اونچے پہاڑ سے گرے، سب کے سب مر گئے. بچ کون گیا؟ اچھا وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی، وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی. لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے، اترتے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ کہا وہ مارنے والے مر گئے. جو مارنے والے تھے نا وہ، ارے ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، چڑھتے تھے اترتے. کہا وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے، لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے. میں اللہ والا میں چڑھا جب پہاڑ پر، میں نے اوپر والے سے دعا مانگی، اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے، میرے کو جلا دے، تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی بندہ. تو کہا وہ گئے تھا سب مر گیا ہو. تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا، دماغ پھرا. اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے. بولو سمندر میں.
اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی اور وہ 15-20 کو کہے لڑکے کو لے کر کشتی میں بیٹھ جاؤ. بھائی بڑی بوٹ آتی نا, بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ اور یہ لڑکے کو لے کر جاؤ. جب بالکل بیچ سمندر آوے, بالکل بیچ سمندر آوے, تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے, یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا, لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دے گا. اس کو تیرنا نہیں آتا, اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو آتا ہے. چلو کوئی بات نہیں, کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا. وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا. بولو کہاں لے گئے؟ اس میں لے گئے, کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ, بولو. بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھایا, اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی, میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی, میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے. اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں, یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں. اللہ ان کو تیرنا آتا, مجھے تیرنا نہیں آتا, لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے, ختم اور برباد کر دے, اور اللہ مجھے بچا دے. بس اتنا کہا, پانی میں ایسا طوفان آیا, ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی, لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب کھڑا دھڑ گرے. اور ایسا سمندر کا طوفان تھا, بولو سب. اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے. ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے, نہیں بھاگ سکتے. میں لڑکا بھاگ سکتا تھا, لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس. بادشاہ نے دیکھا, کہا پھر تو آ گیا, وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے. کیسے مر گئے؟ سب مارنے والے مر جاتے, اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے. اس لیے کہ موت زندگی, وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے. یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں, لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا, سارا حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. موت کا مالک کون؟ اللہ ہی. زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی. عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی. ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا. اب وہ لڑکا کھڑا ہے, بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے. غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا, واپس آیا. سمندر میں بھیجا, واپس آیا. کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے. کہا بادشاہ سوچا کیا کروں, تو لڑکا کہتا ہے نہیں بتاؤں کیا کرنے کا, میرے کو مارنا ہے نا, میرے کو ختم کرنا ہے. کہاں تیرے کو ختم کرنا؟ ایک کام کر, سب کو جمع کر دے میدان میں. تو بادشاہ ہے, سب مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, پورے گاؤں کے گاؤں, دیہات کے دیہات, شہر کے شہر, سب کو جمع کر دے میدان میں. کہا پھر کیا کرنا؟ کہا سب کو میدان میں جمع کر دے, میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے, اور اس کے بعد ایک تیر لے, اپنے ہاتھ میں تیر لے, اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا, تیر تیرے پہ واپس آئے گا. اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں, پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا, تو میں مر جاؤں گا. لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا. دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا, لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے. سب کو جمع کیا میدان میں, مار, عورتیں, بچے, پورا مجمع گٹا گٹ جمع ہو گیا, اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ نے تیر اٹھایا, کام ہے دیکھو یہ بچے کو بھی مار ڈالوں گا. لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارے گا, ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا, اور میں نہیں مروں گا, تو مر جائے گا. یہ بول بسم اللہ رب الغلام, یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں, وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا, اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا. اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں. سارا مجمع سناٹے میں. تو بادشاہ بولا میں خدا نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے, اور اس وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا, وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. یہ بول کر تیر مارا, وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ, وہ تیر لگا اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو انا للہ. بادشاہ خوش ہو گیا, کیا مر گیا مر گیا. لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کو اپوزٹ ہو گئے. کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے, آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے, یہ بچے کا اللہ خدا. ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں. پورا علاقہ بدل گیا, سب توحید پہ آ گیا. بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ.
बादशाह का दिमाग गया, ये बादशाह तो बादशाह होता, दिमाग गया। थोड़े चेले वेले को बुलाया और कहा बड़े बड़े खड्डे खोदो, उसमें आग लगाओ, खड्डे में आग लगाओ, और जो जो अल्लाह अल्लाह कहता है सबको आग में डालो, सबको जला दो। अरे वो लोग कैसे पक्के और प्यारे थे कि आग लगी, खड्डे खुदवाए गए, आग लगाई गई, खंडकें बनवाई गई, और वो मर्दों को डालता जल जाता, औरत को डालता जल जाती, सब जल जाते। लेकिन हर जलने वाला कहता, ए बादशाह तू समझता है हमको आग लगी? हमको आग नहीं लगी, अल्लाह ने इसी को बाग बना दिया है। आपको मालूम है जब ये मामला चल रहा था ना, तो एक औरत आई, वो देखी कि खड्डा है, आग जल रही है, और दूध पीता बच्चा साथ में लेकर आई। अब वो थोड़ा हिचकिचावे, जाऊं नहीं जाऊं, तो दूध पीता बच्चा कहता है अम्मा यहाँ रुकने का नहीं, यहाँ अंदर जो जाएगा ऊपर आग नजर आती है, नीचे अल्लाह की जन्नत नजर आती है। मेरे दोस्तों, वो माँ भी अपने बच्चे को लेकर अंदर गई। ये पूरा वाकया कुरान में लिखा हुआ है। बोलो ना, ये वाकया कहाँ से? आपने सुना था कभी पहले? ये मांगरोल वाले हाँ बोल या ना बोल के बात खत्म करने। भाई सुना था तो हाँ बोल, नहीं सुना तो ना बोल। सुना था पहले? नहीं सुना था। अपने को पिक्चर की स्टोरी सब मालूम होगी, है ना? कौन सा खान कहाँ निकल गया। हाँ मौलाना, टीवी सीरियल पूछो इनको पिक्चर के बारे में पूछो, इनको मोबाइल के बारे में बोलो, इनको व्हाट्सएप के बारे में बोलो, इनको फेसबुक के बारे में बोलो, इनको ये पूछो कि नंगी लड़कियों को कैसे नचाने का, सबको मालूम है। नहीं, हालांकि ये वाकया कुरान में। अरे बोलो, ये वाकया कहाँ? पूरा वाकया जो मैंने बताया ना। हालांकि वाकया और भी बहुत अंदर मैंने बहुत शॉर्ट करके वाकया आपको बताया, और कुरान में भी 30वें पारे में। अरे बोलो कौन से पारे में? 30वां पारा, अम्मा पारा। पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो। ये वाकये की तरफ अल्लाह इशारा करता। अल्लाह ने फरमाया वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद वशाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीना शुहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। ये वस्समाई ज़ातिल बुरूज से लेकर ये वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद तक आप कोई भी तफसीर की किताब उठाओ, ये वाकया आपको नजर आएगा। ये बच्चे वाला वाकया, 15-16 साल के लड़के का वाकया आपको नजर आएगा। और खुलासा ये वाकये का ये है, जो अल्लाह का बनता है, हालात सामने आते हैं, मगर उसी हालात के पीछे अल्लाह जन्नत को छुपा के रखता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे भी ये वाकया, कुरान का वाकया है भाई, कयामत तक चलने वाला वाकया है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहूंगा, सबसे पहला काम इन हालात में जो हमको करना है वो अल्लाह से मांगना है। बोलो किससे मांगना है? अच्छा, इतने बहुत हालात हम पर आए, हम अल्लाह से मांगते? अरे बोलो, अल्लाह से मांगते? नहीं मांगते। कितने कानून आए, कितने हालात आए। अरे चलो ना, बाहर के हालात छोड़ो, हमारे घर के अंदर हालात आते हैं, बीमारियां आती है, हमारे घर के अंदर बीवी का प्रॉब्लम आता, हमारे घर में बच्चों का प्रॉब्लम आता, हमारा कारोबार का मामला आता, हमारी खेती बाड़ी का मामला आता। अरे मेरे दोस्तों, हमारे अड़ोस पड़ोस का वाकया आता, हमारे समाज और सोसाइटी का वाकया आता। सब वाकये को अगर हल करना है तो एक ही रास्ता है, एक अल्लाह से मांगना। मांगेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कितने लोग हैं ना, क्या बोलते मालूम है, मेरा काम होता है। बोलो, काम होता 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 किनारे पर आता, और फिर कहेंगे मौलाना सब काम हो गया, मेरा सब काम, जमीन का सब काम हो गया, बस वो किनारे पर आया, बोलो मामला रुक गया। और फिर उसको पूछो क्यों रुका? लोगों को जलन होती मेरे से, जादू करते जादू। और कोई इतना बोलेगा और नजर लगा देते, कोई कहता मेरे को बंदिश कर दिया, हमारे गुजरात में तो कहते मुठ मार दिया मेरे को। कुछ नहीं हुआ। सबसे सीधा साधा मामला क्या हुआ कि 99% तेरा काम हो गया, अल्लाह ने ढील दिया, कर ले मेरा बंदा, कर ले मेरा बंदा, कर। फिर जाके अल्लाह ने ब्रेक लगाई बताने के लिए, तेरी ताकत से नहीं होता है, ऊपर वाले की ताकत से होता है। अब ऊपर का दरवाजा खिटखिटा, अल्लाह कहता 100% तेरा काम करा दूंगा। ये भी कुरान में लिखा है। अरे बोलो, ये भी कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। ये भी कुरान में 28वां पारा। बोलो हाँ, अल्लाह कहता, दो बातें अल्लाह कहता सुन, एक तो गुनाह मत कर। बोलो, अल्लाह कहता गुनाह मत कर। ऐसी जगह से रोजी दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह से पैसे दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। और अल्लाह कहता मेरी कसम, मेरे पे भरोसा कर ले, तेरा कोई काम रुकेगा नहीं, सब काम तेरे किनारे पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 28। आपने बोलो ना, पारा नंबर
اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, آنکھوں کی حفاظت کر لے, کانوں کی حفاظت کر لے, زبانوں کی حفاظت کر لے. اللہ کہتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, میں واسطے کھولتا جاؤں گا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا مجھ پہ بھروسہ کر لے, تیرا ہر کام کنارے تک پہنچا دوں گا. بیوی کے معاملے میں بھی تو پاس ہوگا, بچوں کے معاملے میں پاس ہوگا, لیکن پورا مجمع بولے نا بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. تو ایک کام آج کون کون تیار ہوتا ہے بھائی اس کام کے لیے؟ پکا وعدہ آج سے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ. جو بھی کام ہوئے پہلے کس کو مانگنے کا؟ یعنی صاحب نے بولے کسے مانگنے کا؟ اللہ کریں گے انشاءاللہ. میں جلدی بتا رہا ہوں, ایک کام تو یہ کریں گے, وہ کریں گے انشاءاللہ.